نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ سناؤں گا جو آپ نے شاید پہلے کبھی سنا بھی ہوگا۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خلیفہ منصور کا ابو مسلم خراسانی کو تنبیہ کرنا، یعنی خراسان میں عباسی خلفاء کی حمایت موجود تھی۔ ان لوگوں کو جمع کر کے ابو مسلم خراسانی نے ان کو قیادت کے امور اور امیوں کے خلاف چڑھائی کر دی۔ جنگ میں موجود جو اموی مسلمان مارے گئے، ان کے علاوہ بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے میں اس نے بہت ظلم کیا اور 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا۔ ابو مسلم خراسانی اس خوش فہمی میں تھا کہ وہ منصور کے بھائی عبداللہ، جو کہ پہلا عباسی خلیفہ تھا اور نہایت شفاق تھا، کہ منشا کے مطابق یہ کام کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ابو مسلم خراسانی بہت لوگوں کو محض شک کے بنیاد پر قتل کرتا تھا۔ جب اس کی خبر عباسی خلیفہ منصور کو ہوئی تو اس نے ابو مسلم کو خط لکھا، جس کا مضمون یہ ہے جس کو ابھی بیان کیا جائے گا۔ وہ کون سا مضمون ہے جو خط لکھا گیا؟ وہ مضمون یہ ہے کہ اے ابو مسلم، سرکشی سے باز آ جا۔ جو بھی سرکشی کرتا ہے اور حد سے تجاوز کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے خلاف اس شخص کی مدد کرتے ہیں جو اس سرکش کو زیر کر دے، اور تم اس بات سے اپنے کو بچاؤ کہ پہلے لوگوں کے طریقے پر چل کر انہیں کا نمونہ بنو، اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ۔ ابو مسلم خراسانی کو خلیفہ منصور کے پاس حاضر کیا گیا تو خلیفہ منصور نے اس کے افعال پر اس کے خوب سرزنش کی اور ابو مسلم معذرت کرتا رہا۔ خلیفہ منصور نے اس سے کہا کہ تم نے کتنے جلیل قدر لوگوں کو قتل کیا ہے۔ سلیمان بن کثیر، ابراہیم بن میمون وغیرہ وغیرہ، تو یہ کہنے لگا انہم عصانی وخالفوا امری، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی تھی اور میرے حکم کی مخالفت کی تھی۔ منصور نے کہا اچھا، آپ کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو آپ نے ان کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ وَيْحُكَ أَنْتَ تَقْبُلُ إِذَا عُصِيتَ وَأَنَا لَأَقْتُلُكَ وَقَدْ عَصَيْتَنِي، تو ہلاک ہو جائے، تیری نافرمانی کی جائے تو تم قتل پر اتر آؤ گے،
حالانکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، تو اب میں بھی تمہیں قتل نہ کروں، چھوڑ دوں؟ اس کے بعد خلیفہ منصور نے تالی بجائی، جو اس زمانے میں یہ ایک اشارہ تھا، اس بات کے طرف اشارہ تھا کہ ابو مسلم کی گردن کاٹ دی جائے، یعنی تالی بجانا ایک اشارہ تھا کہ فلاں جو بھی آئے مجرم اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر تلوار سے ابو مسلم کی تلوار کا پرتلہ کاٹ دیا۔ ابو مسلم نے التجا کی، یا امیر المومنین استبقنی لأعدائک، اے امیر المومنین مجھے اپنے دشمنوں کے لیے باقی رکھیے۔ خلیفہ منصور نے کہا وَأَيُّ عَدُوِّ أَعْدَىٰ لِي مِنْكَ، تجھ سے بڑا دشمن میرا اور کون ہو سکتا ہے، یعنی تو ہی میرا بڑا دشمن ہے۔ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اور دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ خلیفہ منصور نے لوگوں سے کہا ابو مسلم نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ جو شخص ہماری بیعت کو توڑے اور ہمارے خلاف کھوٹ ظاہر کر دے تو اس کا خون مباح ہے، جائز ہے، اور اس نے بیعت توڑی ہے تو اس وجہ سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ دھوکہ کیا ہے تو اس کے وجہ سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ نافرمانی کی تو اس وجہ سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ تو ہم نے اس کے خلاف بھی حکم دیا باوجود اس کے کہ وہ ہم میں سے تھا، یعنی ہمارا ہی تھا، اس کے باوجود نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ جو حکم اس کے غیر کا ہے وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے، یعنی اس کے غیر کے لیے جو حکم ہوگا نافرمانی کے لیے تو اس کا بھی حکم وہی ہے اور ہمارے لیے بھی حکم وہی ہے۔ حکم کی تعمیل تکمیل ہر ایک کے لیے ایک ہی ہے، غریب ہو یا امیر ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے اسلام میں حکم برابری کا فیصلہ رکھتا ہے۔ تو یہ ہے واقعہ جو ابو مسلم خراسانی کو تنبیہ کرنے کے بارے میں خلیفہ منصور کا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔